آرام کرنے کے لیے نکلنے لگے تو عجیب قصہ ہوا۔ ان کے بیٹے عبد الملک بن عمر بن عبد العزیز آئے، آ کے کہنے لگے امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا میں چاہتا ہوں تھوڑا دوپہر کو آرام کر لوں۔ تو بیٹا حیرانگی سے کہنے لگا ابا جان آپ آرام کرنے چاہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک آپ نے مظلوموں کا حق ان کو لے کے واپس نہیں دیا ہے۔ تو عمر کہنے لگے بیٹا تمہیں پتہ ہے رات تمہارے چچا سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین میں رات سو نہیں سکا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں، جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں گا تو پھر میں مظلوموں کا حق ان کو دلوا دوں گا۔ تو امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا بیٹا عبد الملک رحمہ اللہ فرمانے لگے امیر المؤمنین آپ کب سے یہ سمجھنے لگ گئی ہیں کہ آپ ظہر تک زندہ بھی رہیں گے؟ تو جب باپ نے یہ جواب سنا بیٹے سے تو فرمانے لگے بیٹا میرے قریب ہو جاؤ۔ بیٹا قریب ہوا، ان کو گلے لگایا، پیشانی کے درمیان میں بوسہ دیا اور فرمانے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری پشت میں سے میری نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کر دیے جو دین پر میرا تعاون کر رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں۔ چنانچہ آرام کیے بغیر اٹھے اور نکلے اور جا کے عدالت میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اعلان کروایا کہ جس مظلوم کا حق ہے کسی کے ذمے تو وہ آ جائے اور آ کے اپنا مقدمہ بیان کرے۔ سب سے پہلا مقدمہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی مجلس میں جو آیا وہ کس کا تھا؟ ایک غیر مسلم ایک مصری ذمی کا مقدمہ تھا جس کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں۔ آگے کہنے لگا امیر المؤمنین سبحان اللہ امیر المؤمنین میں آپ سے اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، تورات اور انجیل نہیں، قرآن کے مطابق فیصلہ۔ تو کہا وہ کیا ہے، مقدمہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ یہ جو عباس آپ کے پاس بیٹھا ہے نا، ولید بن عبد الملک کا بیٹا عباس، اس نے میری زمین غصب کی ہوئی ہے، ظلماً اس نے ہڑپ کی ہوئی ہے، یہ مجھے واپس لے کے دیں۔ تو عمر بن عبد العزیز عباس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ ادھر کٹہرے میں آ جاؤ، بیٹھو نہیں، اب تم پر ایک مقدمہ ہے۔ وہ اٹھا آیا تو کہا تم کیا کہتے ہو ذمی کے بات کے بارے میں؟ تو کہا امیر المؤمنین یہ زمین تو میرے باپ ولید بن عبد الملک نے مجھے دی تھی اور میرے لیے تحریر بھی لکھوائی ہے۔ تو عمر کہنے لگے ذمی تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے امیر المؤمنین میں نے تو آپ سے اللہ کی کتاب کے متعلق سوال کیا ہے، کیا مجھے قرآن کا فیصلہ سنا دیں؟ کیا کوئی بادشاہ کسی کی زمین کو ناحق اپنے بچوں میں تقسیم کرتا پھرے گا، یہ جائز ہے؟ تو پھر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولید بن عبد الملک کی کتاب سے قرآن زیادہ حقدار ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ عباس اٹھو اور اس کی زمین واپس کرو۔ زمین واپس کی گئی اور جو لوگوں کے مظلوموں کے حق تھے ان کو دلوائے گئے۔